رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث پاک کا درس جاری ہے اور باب جو چل رہا باب و اس بات عذاب القبر یعنی عذاب قبر کے ثبوت کا بیان۔ اس میں ہے الفصل الثانی، دوسری فصل کی گویا کی دوسری حدیث پاک ہے، اور یہ چل رہا ہے کہ جو قبر میں سوالات و جوابات ہوتے ہیں، منکر نکیر کرتے ہیں، اور پھر جو عذاب و ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے اس بارے میں حدیث پاک ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ حدیث پاک جو آپ سننے جا رہے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس مردے کے پاس، پھر اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے اب اس سلسلے میں اس باب میں کئی حدیثیں سنی، صرف ایک سوال تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا بخاری اور مسلم شریف کی حدیثوں میں صرف ایک ہی سوال ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بس۔ اب یہ حدیث جو آپ سن رہے ہیں یہ بخاری مسلم کے علاوہ دیگر جو سیاستہ کی حدیثیں ہے، جیسے کہ ابو داؤد شریف، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، اس میں حدیث آئی ہے، اور مسند امام احمد میں بھی حدیث پاک ہے۔ تو اس میں بعض حدیثوں میں 3 سوال کا ذکر ہے، لیکن بعض حدیثوں میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے جو آپ نے پیچھے سن لیا، اور بخاری مسلم کی تقریباً سبھی روایات میں صرف ایک ہی سوال تھا، عذاب سوالات قبر کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں، چونکہ وہی اہم سوال تھا اور اسی پر جو ہے نا کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار تھا۔ لیکن اس حدیث پاک میں جو آپ سننے جا رہے ہیں اس میں تینوں سوال کا ذکر ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس سے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، تو وہ مردہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے فیقولان لہ ما دینک، فرشتے کہتے ہیں وہ دونوں فرشتے اس مردے سے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ فیقول، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ان صاحب کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں حضور کو دیدار کرا کر دکھا کر کے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں فرشتے، اس کی ساری تفصیل آپ نے پیچھے سن لی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو فیقول، وہ کہتا ہے مردہ، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ فیقولان لہ، جب وہ تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے، اب فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ما یدریک، خوشی میں کہتے ہیں کامیاب ہو گیا نا، ظاہر سی بات ہے جب بندہ سوال کا جواب دے دیا، انٹرویو ہو گیا اور سارے سوال کا جواب آسانی کے ساتھ صحیح دے دیا تو خوشی تو ہوتی ہے۔ فرشتے بطور خوشی کہتے ہیں کہ اے بندہ یہ تو بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا، ان کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ ما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہیں، کیسے جانا؟ تو نے جواب دے دیا۔ فیقول، وہ کہتا ہے مردہ قرأت کتاب اللہ، میں نے تو اللہ کی کتاب قرآن پڑھا تھا، اور قرآن میں میرے مصطفیٰ کی عظمت جگہ جگہ موجود ہے، جسے ضد ہے وہ نہ مانے، یہ الگ ہے بات، ورنہ میرے مصطفیٰ کی عظمت تو قرآن میں بیان ہے۔ سبحان اللہ، ہر جگہ ہے نا میرے آقا علیہ السلام کی عظمت، پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک مصطفیٰ کی حمد و تعریف ہے پیارے۔ جسے ضد ہے وہ نہ مانے، کوئی بات نہیں نہ مانے، لیکن ہے حقیقت بات یہی ہے۔ اس نے کیا کہا کہ ہم نے حضور کی جو معرفت حاصل کی اور آج یہاں کامیابی ملی، اور آپ کو پیچھے بھی سنا تھا میں نے کہ کامیابی کے مدار صرف مصطفیٰ کی پہچان ہے، بس قبر میں حساب قبر
میں کامیابی کا مدار صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی پہچان ہے۔ اگر اس نے پہلے سوال کا جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، دوسرے کا جواب دے دیا میرا دین اسلام ہے، تیسری میں آ کر پھنس گیا تو بتاؤ کامیاب ہوگا وہ نہ۔ اور اگر پہلا نہیں بتا پایا، اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، چپ رہا، نہیں پتا، تمہارا دین کیا ہے تو بھی نہیں بتا پایا، اور تیسرا بتا دیا ہاں ہوا رسول اللہ، یہ تو میرے آقا ہیں، تو اس میں سب آ گیا، تینوں سوال آ گئے۔ یہ رسول ہے تو کس کے رسول ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ ہوگا تو ہی رسول ہوں گے، تو پھر دین بھی تو لے کر آئے ہیں، تو سب آ گیا۔ تو اصل میں جو قبر میں کامیابی کا مدار ہے نا، وہ صرف اور صرف حضور السلام کی پہچان پر ہے۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں جب وہ تیسرا سوال کا جواب دیتا ہے کہ وما یدریکا، یہ تو بتا تجھے کیسے پتا چلا، ان کی معرفت تجھے کیسی ملی؟ تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھا تھا، اور میں نے قرآن میں مصطفیٰ کی عظمت دیکھی تھی، جگہ جگہ حضور علیہ السلام کو رب نے کبھی ایھا النبی جو کہا، کبھی ایھا المدثر کہا، کبھی ایھا المزمل کہا، کبھی طٰہٰ اور یاسین کہا، بس سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ ہے نا۔ فآمنت بہ وصدقت، تو میں حضور پر ایمان لے آیا اور حضور کی تصدیق کی قرآن پڑھ کر کے۔ اور جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں نبی الامی، جاہل نبی کہتے ہیں کہ ان پڑھ نبی، تو وہ کیا بتائیں گے؟ وہ غور کرو، جو حضور کی بات آتی ہے تو کہتے ووجدک ضالا فہدی، رب نے آپ کو راہ سے بے خبر پایا تو راہ دے دیا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کو تو حضور کی معرفت قرآن پڑھنے کے باوجود بھی نصیب نہ ہوئی۔ جسے معرفت نصیب ہوگی وہ جا کر کہے گا وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد جب یہ کہتا ہے نا کہ میں نے حضور کی تصدیق کی، ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الآیہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قول، یعنی اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت، یعنی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ قبر میں بندہ اگر سوال کا جواب دیتا ہے نا، رب العالمین کی ثابت قدمی کی توفیق ہی سے عطا فرماتا، ورنہ کسی کی مجال نہیں۔ وہ فرشتوں کی جو ہیبت ہوتی ہے، بندہ سب جاننے کے باوجود بھی سب بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قبر میں بھی ثابت قدمی اور نزا کے وقت بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ تینوں سوال کا جواب دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں قالا فینادی مناد من السماء، اب رزلٹ دیکھو، نتیجہ دیکھو، اس کا انعام کیا مل رہا ہے حضور کی معرفت کی برکت سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ تینوں سوال کا جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ندا کہتے ہیں آواز دیتا ہے کہ ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے صحیح کہا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، سبحان اللہ، والبسوہ من الجنہ، اور اس کے لیے جنتی لباس بھی پہنا دو اس کو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دو، سبحان اللہ۔ پیچھے درس میں بتایا تھا آپ کو کہ اب اس کی قبر یہ 2 گز کا گڑا نہیں رہتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، بندے مومن کی قبر جب حضور کی پہچان ہو گئی تو وہی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ جنت میں داخلہ جسم کے ساتھ میں یہ تو حشر کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوگا، لیکن قبر، اس کی قبر جنت کا باغ بنتی، جنت کی نعمتیں وہاں آتی ہیں اس کی قبر میں، یاد رکھنا۔ داخلہ تو جنت میں حشر کے بعد ہوگا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن وہ اس کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بنتی ہے، جنتی نعمتیں، بچھونا بھی اس کے لیے، بستر بھی جنت کا آ رہا ہے، کپڑا بھی جنت کا آ رہا ہے، ہوائیں بھی جنت کی آ رہی ہیں، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، یعنی جنت کی نعمتیں اس کو وہاں قبر میں اس کو ملتی رہتی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُ، فَيُفْتَحُ، اس کے لیے پھر جنت کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ قالا، پھر فرماتے ہیں میرے آقا کہ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، تو جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو جنت کی ہوائیں، اس کی خوشبو جنت سے اس کی قبر میں پہنچتی ہیں، سبحان اللہ۔ کاش نصیب ہو جائے حضور کی معرفت، حضور کی محبت ہوگی تو معرفت ضرور ملے گی، یاد رکھنا۔ اگر وفادار مصطفیٰ کے رہے اور مصطفیٰ کی آل اور اصحاب کے وفادار رہے تو یہ نعمت 100% انشاءاللہ ضرور ملنا ہے، کبھی بھی غدار نہیں ہونا، نہ حضور کا، نہ حضور کی آل اور اصحاب کا، ورنہ پھر سب کچھ حاصل تو بیٹھیں گے۔ پھر فرمایا حضور نے وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا
مد بصر ہی، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. 2 گز کی زمین نہیں رہتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کشادہ، گویا کہ وہ قبر نہیں، وہ جنتی محل بن جاتا ہے. یاد رکھنا، وہ جنتی محل بن جاتا ہے. کب؟ حضور کی معرفت کی برکت سے یہ نعمت ملتی ہے. اب اس کے بعد سرکار نے کافر کا تذکرہ کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ، رہی بات کافر کی، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، تو سرکار نے اس کی موت کا ذکر کیا. قالا، فرمایا کہ وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کافر کی بات ہے. فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ، پھر اس سے سوال کرتے ہیں. مَن رَبُّكَ، تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ ہاں لَا أَدْرِي، تو کہتا ہاں افسوس مجھے نہیں پتا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ تو دنیا میں کسی کو رب تو مانتا تھا، کوئی پتھروں کو رب مانتا تھا، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی کس کو، لکڑی پہاڑ کو مانتا تھا. وہ بھی بھول جاتا ہے کافر وہاں، اس کا دماغ ہی، اس کی عقل ہی گویا کہ ختم ہو جاتی ہے. جس کو رب مانتا تھا نا، سورج کو، پتھروں کو، مورتیوں کو، بے جان بتوں کو، وہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں میرا رب بت ہے، کیونکہ پتا ہے کہ بت یہاں کام نہیں دیں گے. وہ کیا کہتا ہے ہر ایک کے جواب میں؟ ہاں لا ادری، ہاں افسوس مجھے نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہے، نہیں پتا. فیقولان لہو ما دینک، پھر فرشتے کہتے اچھا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. دیکھو پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، پھر بھی دوسرا سوال ہو رہا ہے. تمہارا دین کیا ہے تو بتا دو، یہ پتا ہے؟ فیقول ہاں لا ادری، کہتا ہاں ہے افسوس مجھے نہیں پتا ہے. حالانکہ دین سناتنی تھا نا، تو اس کو پتا تھا نا کہ میں سناتنی ہوں. وہ بھی نہیں بتایا کہ ہاں میں سناتنی دھرم کا تھا، میں یہودی تھا، عیسائی تھا. کچھ نہیں بتائے گا، سب بھول جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. وہ بھی نہیں بتاتا، کہتا ہے ہاں لا ادری مجھے نہیں پتا ہے. فیقولان، پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، جب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے. اس کے کہتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، نہیں پتا ہے. فینادی، اب یہ 2 سوال کا ذکر ہے یہاں پر کافر سے، حالانکہ تیسرا بھی سوال ہوتا ہے لیکن اس حدیث پاک میں اسی 2 سوال کا ذکر ہے. فینادی مناد من السماء، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ جواب نہ دے سکا، اپنے رب کو نہ پہچان سکا، تو پھر ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، ان کذبا، اس بندے نے جھوٹ بولا. یعنی سوال کے جواب میں فیل ہو گیا. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنمی لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. قَالَ، حضور فرماتے ہیں فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، تو پھر جب جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی لو اور گرمی اس کی قبر میں آتی ہے. اب اس کی قبر جو ہوتی ہے نا، حفرۃ من النار، حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک گڑھا ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے. اور جہنم میں داخلہ بھی تو حشر کے بعد ہوگا، لیکن جہنم کے عذابات سب کچھ اس کے اندر، اس کی قبر میں، بچھو سانپ کی شکل میں، کبھی گرمی کی شکل میں، اور لباس کی شکل میں، جہنم کی جو عذابات ہیں نا، وہ کافر کے اور منافق کے قبر میں پہنچتا ہے، اور اس کی قبر خود بھی جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے. اس کے بعد پھر وَيُدَجُّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، میرے آقا فرماتے اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، دبا دیتی ہے قبر اس کو. اللہ اکبر، کیا حال ہوگا. ثُمَّ يُقَجُّدُ لَهُ أَعْمَى وَأَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، پھر فرمایا کہ پھر اس پر اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. فرشتے تو حقیقت میں اندھے بہرے نہیں ہوتے ہیں، چونکہ اندھا بہرا ہونا یہ عیب ہے، اور فرشتے عیب سے پاک ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو بے رحم ہوتے ہیں، ان کو یعنی اس مردے پر عذاب ہوتا ہے، ترس نہیں آتا. جیسے نا بعض انسان چیختا چلاتا تو انسان پر رحم آ جائے، تو ان کو رحم نہیں آتا. اس کی یہ مثال دی گئی کہ اندھے بہرے فرشتے ان پر مقرر ہوتے ہیں، ان پر ان کے عذاب پر نہ رحم کھاتے ہیں نہ ترس کھاتے ہیں. اور ان کے ذات جو ہے نا، لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ. لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، اگر اس ہتھوڑے سے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ سارا مٹی بن جائے، ریزہ رزا ہو جائے، ایسا سخت ہتھوڑا ہوتا ہے.
فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وہ فرشتہ جو ہے نا اس ہتھوڑے سے ایسی مار مارتا ہے کہ جس کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان کی مخلوق سب سنتی ہے، الا الثقلین، سوائے انسان و جن کے۔ فَيَصِيرُ تُرَابًا، وہ پھر مٹی بن جاتا ہے، یعنی اس کی جان گویا کہ نکل جاتی ہے، ایسا مار مارتے ہیں۔ ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر جب اس کو مارتے ہیں تو جان نکلتی ہے، پھر اس کی روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس پر قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ مان الحفیظ۔ رواہ احمد و ابو داود، اس حدیث پاک امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو داود میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور قبر میں حضور السلام کی نورانیت کے جلوے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے مولا کریم، آج کی اس